بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، حرکت الدفاع عن السنہ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں ہم اپنے قسم غیر مقلد ابو حسن کے ایک بہت ہی اہم اعتراض اور غیر مقلدوں کی شدید ترین غلط فہمی بلکہ الزام اور بہتان کا جواب دے رہے ہیں۔ مفتری لکھتا ہے، جب عقل پر پردہ پڑ جائے، جب عقلوں پر پردہ پڑ جائے، پھر مقلدوں کی طرف سے معاذ اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی کہانی، پھر چشتی رسول اللہ کے کلمات بلند ہوتے ہیں، پھر اندھی تقلید سے ایمان کے جنازے نکلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 34۔ جواب: مفتری اور کذاب صاحب، ہم بھی کسی قدر آپ کی اس رائے سے متفق ہیں کہ جب خصم کے عقل پر پردے پڑ جائیں تو وہ قرآن و حدیث کی اتباع کا نعرہ، جھوٹا نعرہ لگانے کے باوجود قرآنی آیات اور احادیث کا مبینہ انکار کر دیتا ہے، اور وہ اپنے خصم کو نیچا دکھانے کے لیے دشمن سے بھی ہاتھ ملا لیتا ہے، اور حصول فن تلبیس کے لیے ابلیس کو بھی اپنا نجات دہندہ سمجھتا ہے۔ حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے ولی تھے، رسول نہیں۔ کس نے ان کو رسول اللہ کہا؟ اس کی وضاحت تو کرنا چاہیے تھا۔ کیا کسی جھوٹی بات کو نقل کرنا مفتری صاحب کے لیے ثواب کا کام ہے؟ کیا بلا کسی تحقیق کے کسی پر اتنا بڑا الزام لگانا قرآن و حدیث کے قانون کے موافق ہے؟ کیا یہ الزام و بہتان کے دائرے میں نہیں آتا؟ اور مفتری صاحب، اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ کس نے پڑھا ہے؟ جب عقل پر عداوت و دشمنی کے پردے پڑتے ہیں تو دشمنی میں انسان اپنا دعویٰ بھول جاتا ہے۔ کیا یہ مکر و فریب کی انتہا نہیں؟ دنیا میں ایک بھی بندہ ایسا لا کر میرے سامنے کھڑا کرو جو اشرف علی رسول اللہ کہتا ہو۔ مکر و فریب کے مجسمے، الزام و بہتان کی گود میں پرورش پانے والے خبیث انسان، جب تم خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو تسلیم نہیں کرتے، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے منکر ہو، تو کسی امتی کے خواب کا کیسے اعتبار کر لیتے ہو؟ ہم نے ترک قرأت خلف الامام کے ثبوت میں قرآن کی صریح آیت پیش کی، آپ نے عمل سے انکار کیا۔ صحیح احادیث پیش کی، آپ نے عمل سے انکار کیا۔ صحابہ اور تابعین کے فتاوے پیش کیے تو انہیں حجت ماننے سے انکار کر دیا۔ کیا آپ لوگوں کی تخلیق صرف گناہوں کی اشاعت کے لیے ہے؟ صالحین پر تہمت لگانے کے لیے ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کو معیار حق مانو، ائمہ اسلام کی اتباع کرو، تو چڑھ جاتے ہو، ان کو طاغوت کہہ کر لا حول پڑھتے ہو اور مکر جاتے ہو۔ لیکن کسی امام پر، کسی ولی پر تہمت لگانی ہو تو ابن سبا کی بھی تقلید کرتے کو ثواب سمجھتے ہو، شیعوں کی تقلید کو بھی جزء ایمان سمجھتے ہو، فساق و فجار کے اقوال کو بھی لینے میں عار محسوس نہیں کرتے۔ کیا غیر مقلدوں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مکار، فریبکار، تقیہ باز شیعہ اور رافضیوں کا نمائندہ ہوگا؟ ٹھوکریں مت کھائیے، چلیے سنبھل کر، چال سب چلتے ہیں لیکن بندہ پرور دیکھ کر۔ قادیانیت سے گٹھ جوڑ۔ مفتری صاحب، مقلدین میں کوئی بھی قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ روز اول سے تمام سنی مسلمان
بشمول علماء دیوبند و علماء بریلوی مرتد قادیانیوں کی سرکوبی میں کوشاں اور سرگرداں ہیں۔ ان کو اعلانیہ کافر اور دجال کہتے ہیں۔ ان سے کسی طرح کے تعلق کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن غیر مقلد ان قادیانیوں کے جھوٹے اور دجال کذاب غلام کو اپنا داماد سمجھتے ہیں اور ان سے رسم و راہ رکھتے ہیں جو کسی سے مخفی نہیں ہے۔ چنانچہ غیر مقلدوں کے شیخ الاسلام مولوی ثناء اللہ امرتسری نے ان کو اسلامی فرقوں میں شمار کیا۔ خود رقم تراز ہیں کہ مرزائیوں کا سب سے زیادہ مخالف میں ہوں، مگر نقطۂ محمدیت کی وجہ سے میں ان کو بھی اس میں شامل سمجھتا ہوں۔ اخبار اہل حدیث امرتسر 16 اپریل 1915۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے ترک تقلید کے بھیانک نتائج۔ غیر مقلدوں کے شیخ الاسلام مولوی ثناء اللہ نے عدالت میں مرزائیوں کو مسلمان مانا تھا۔ فیصلہ مکہ صفحہ نمبر 36۔ غیر مقلدوں کے شیخ الاسلام مولوی ثناء اللہ نے مرزائیوں سے نکاح کو جائز قرار دیا۔ دیکھیے ترک تقلید کے بھیانک نتائج صفحہ نمبر 54۔ مرزائی مسلمانوں کے ساتھ قربانی میں حصہ دار بن جائے تو سب کی قربانی صحیح ہے۔ فتاوی علماء حدیث۔ مرزا بشیر احمد قادیانی کی سیرت المہدی کے حوالے سے ذرا چند سطریں ملاحظہ فرمائیں۔ غیر مقلدوں کے شیخ الکل اور نام نہاد محدث مولوی نذیر حسین نے 27 محرم 1302 میں مرزا غلام احمد قادیانی کا نکاح پڑھایا۔ لڑکی اہل حدیث تھی۔ غلام احمد قادیانی نے شیخ الکل میاں نذیر حسین کو 5 روپے اور ایک مسلح نظر کیا تھا۔ خیال رہے کہ یہ رشتہ وکیل غیر مقلدیت مولوی حسین احمد بٹالوی نے طے کرایا تھا۔ دیکھیے اخبار اہل حدیث امرتسر 29 نومبر 1933۔ مفتری صاحب اسی پر بس نہیں، آپ کے محدث العصر میاں نذیر حسین نے اسے اپنے شدید بڑھاپے کے باوجود مسجد خواجہ میر درد میں غلام احمد قادیانی کا نکاح پڑھایا تھا۔ دیکھیے تاریخ احمدیت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56۔ مولوی عنایت اللہ عصری، جس کو حکیم فیض عالم اور اسماعیل سلفی نے جلیل القدر غیر مقلد علماء میں شمار کیا ہے، نے خود اعتراف کیا ہے کہ کئی دنوں تک قادیان میں رہا اور قادیانیوں کی مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرتا رہا۔ اس نے بطور یادداشت اپنے نئے جوتا کے چوری ہونے کا قصہ بھی بیان کیا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے الجسر البلیغ صفحہ نمبر 12۔ مولوی عنایت اللہ عصری نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ قادیان کے 2 قادیانی ٹیلروں ماسٹر کریم اور حافظ غلام محمد سے انہوں نے ٹیلرنگ سیکھی۔ مولوی عنایت اللہ نے متاخر الذکر کے بارے میں لکھا کہ مجھے قادیان کے ساتھ سالانہ جلسے میں لے گئے۔ مفتری صاحب اور بھی سنیے۔ صاحب البیت یدری بما فیہ، گھر کا مالک زیادہ جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہوتا ہے۔ یہی عنایت اللہ عصری ہے۔ اپنے سفر نامہ میں لکھتا ہے کہ 19 اگست 1965 کو میں ظہر پڑھ کر کے مسٹر بدر الاسلام صاحب کو بلوغ المرام پڑھا رہا تھا کہ 2 مسافر تشریف لائے اور ظہر و عصر دونوں بصورت جمع پڑھا تو میں سمجھا کہ احمدی ہوں گے۔ چنانچہ فارغ ہو کر کے ایک صاحب نے فرمایا کہ میں ربوہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے باتوں باتوں میں یوں بھی فرمایا کہ اکثر اہل حدیث احمدی ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ مرزا صاحب تو حنفی تھے۔ فرمایا نہیں، وہ بھی اہل حدیث تھے۔ دیکھیے تفصیل کے لیے العطر البلیغ 156۔
بحوالہ فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، صفحہ نمبر 126۔ یوں بھی قادیانی امام کے پیچھے غیر مقلدوں کی نماز تو ہو جاتی ہے، اس لیے دفاع کی ضرورت بھی نہیں۔ میرا مذہب اور عمل ہے کہ ہر کلمہ گو کے پیچھے نماز کی اقتداء جائز ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا مرزائی۔ اہل اخبار اہل حدیث، 12 اپریل 1915، فتاوی امام ربانی، صفحہ نمبر 50۔ مفتری صاحب خود تو قادیانیوں سے جو بڑے اور کھلے کافر ہیں اس طرح تعلقات و مراسم خسروانہ کہ ان کو آپ مسلم سمجھ رہے ہیں، ان کی مسجد میں باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو بلوغ المرام پڑھا رہے ہیں، ان کے سالانہ جلسے میں شریک ہو رہے ہیں، ان کا نکاح پڑھا رہے ہیں، ان سے نذرانے وصول کر رہے ہیں، اور ماشاء اللہ وقت کے کذاب اور دجال غلام محمد قادیانی کو اپنی غیر مقلد لڑکی فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم غریبوں پر الزام ہے، بیچارے مقلدین پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی آخر الزماں مانتے ہیں، آپ کی نگاہ میں اتنے زیادہ قابل نفرت ہیں کہ ان کی بے خکنی کے لیے مستقل علم جہاد بلند کیے ہوئے ہیں۔ اس سے انصاف پسند قارئین اس راز سربستہ سے پردہ اٹھا سکتے ہیں کہ غیر مقلدین کون ہیں۔ آج کے لیے بس، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس تحریک سے وابستہ رہیں، آپ کو بہت سارے مذہبی معلومات حاصل ہوتی رہیں گی۔ آج کے لیے بس، وما توفیقی الا باللہ۔